أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا غوث اعظم منی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بس پراز کلید کرم کشا سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وقت یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور پوری دنیا کا پالنہار ہے اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، ہم اور آپ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جن کے ایصال ثواب کی خاطر ہم جمع ہوئے ہیں کچھ ذکر و خیر، ذکر و اذکار پڑھ کر مرحومہ کی ایصال کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے۔ چونکہ جانے والا آدمی جب جاتا ہے تو کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کا چچا ہوتا ہے، کسی کی دادی، کسی کا دادا۔ جانے والے ایک آدمی کا کئی لوگوں سے رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور سب سے عظیم رشتہ جو ہے وہ ہے ماں اور باپ کا۔ جانے والا آدمی اپنی اولاد کو چھوڑ کے گیا تو بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر سے سہارا اٹھ گیا، اگرچہ وہ ماں باپ بوڑھے تھے لیکن اس کی دعاؤں کا سہارا تھے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے سلسلے میں بلا پردہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے نا، ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بغیر پردے کے قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ حدیث رسول میں بے پناہ جگہ جگہ ہم کو ملیں گے۔ ماں باپ کا مقام میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں تو پورا ایک عنوان لپیٹ دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، کہا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اسلام کی خاطر اپنی گردن کو کٹوانا چاہتا ہوں، میں اپنے جسم سے خون کا قطرہ بہانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت میں لگ جا، اس لیے کہ والدین کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، ان کی خدمت کر کے تو جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ تو جو جنگ میں جانے کی مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، تیرے جنگ میں جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، شہادت کا جام میں نوش کر جاؤں، جنت میری ملکیت بن جائے۔ ارے تو جس جنت کے چکر میں یہ کام کر رہا ہے وہ جنت تو تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی خدمت کر، جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے۔ ماں باپ کے مقام و مرتبہ اتنا ہے نا حاضرین، ہم اور آپ تو کچھ بھی حق ادا نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ چلے بھی جاتے ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان سے جا کر پوچھو ان کے دل پہ کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ ماں باپ جب موجود ہوتے ہیں نا تو وہ ایک درخت کے مثل ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سایہ دار ٹھنڈا ٹھنڈا، ابھی مئی جون کی گرمی چل رہی ہے، ہم اور آپ کہیں کام کر کے آ رہے ہو اور سخت ہمارے جسم سے پسینہ نکل جائے اور پھر چلتے چلتے کہیں ہمیں ایک درخت بھی نصیب ہو جائے، اس درخت کی چھاؤں میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ایسا سکون محسوس ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے یار یہ درخت کتنا اچھا ہے، ساری دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے، ساری شدت اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، میں اس کے نیچے کھڑا ہوں تو مجھے یہ ٹھنڈک دے رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ماں باپ ایک سایہ دار درخت کے مثل ہوا کرتے ہیں، جب درخت کٹ جاتا ہے پھر اس کی
سائے کا احساس ہوتا ہے. یار یہ درخت کتنا اچھا تھا, یہاں تھا تو میں کام سے آتے جاتے اس سے ٹھنڈی چھاؤں حاصل کرتا تھا. جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, پھر اس کی اولاد کو احساس ہوتا ہے میرے ماں باپ ایک سایہ دار درخت کی طرح تھے. آج جب وہ مجھ سے جدا ہو گئے, آج جب وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, تو اس سورج کی تمازت نے, دنیا کی گرمی نے مجھے اس طرح ستایا ہے, اس طرح جو ہے مجھ پہ تمازت برسائی ہے. اب میں پسینے میں شرابور ہو رہا ہوں, میں ٹوٹا جا رہا ہوں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ جب میرے ماں باپ زندہ تھے میں اس سائے کے نیچے سایہ حاصل کر لیتا اور دنیا میں جنت حاصل کر لیتا. ماں باپ کو دنیا میں جنت کہا ہے اس لیے کہ حضرت شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں ایک بزرگ سے ملا. آپ سمجھ میں آ رہی ہے نا, تو آپ لوگ ایسا بتائیں کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. کافی دیر سے آپ لوگ منڈی کے بیٹھے, مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ماں باپ کا مقام اور مرتبہ سمجھیں. ابھی چونکہ فادرس ڈے بھی گزرا ہے, ایک دن واٹس ایپ فیس بک پہ فوٹو ڈال کر ہم یوم والد منا کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے. جناب صرف اسٹیٹس پر فوٹو ڈال کر ماں باپ کا حق ادا کرنے سے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہے. فوٹو لے کر ماں باپ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ شاید حق ادا ہو گیا ہے. یہ کچھ بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں ان کی خدمت کر, اس لیے کہ یہ تیرے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. ان کو راضی کر لے, خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. اور ان کی ناراضگی اگر ہو گئی, ان کی ناراضگی لے کے اگر دنیا سے گیا, تو پھر نہ تو تیری دنیا میں کمائی عبادتیں کام آئے گی, نہ جنت کا پروانہ تیرے کام آئے گا. اصل مقصد انسان کا ماں باپ کی رضامندی ہے اللہ رب العزت کی رضامندی کے بعد. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے نا, اس کے بعد سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی ہے. شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک بزرگ سے ملا. ان بزرگ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جایا کرتے نا اللہ سے ہم کلامی کے لیے, تو بڑے بے دھڑک کانٹوں کے راستے میں, پتھروں کے راستے میں بلا خوف و خطر چلتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, موسیٰ ہوشیار ہو کے چلنا, قدم کو گن گن کے چلنا. باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ حکم ہوا موسیٰ پہلے تو کانٹوں میں بلا خوف و خطر چلتا تھا کیونکہ تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوتی تھی. آج تیری ماں دنیا سے جدا ہو گئی ہے, تجھ سے دعاؤں کا ایک سلسلہ ٹوٹ چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کانٹے چپ جائے, پتھر کی ٹھوکر لگ کر تو گر جائے. تیری ماں کی دعائیں اب تیرے ساتھ نہیں ہے, روحانی طور پر تو ہے لیکن ذرا سنبھل کر چل. دیکھیں آپ, ایک وہ نبی ہو کر ماں کی دعاؤں کے محتاج ہے. اللہ فرما رہا موسیٰ خبردار, ہوشیار ہو کے چلنا, خبردار ہو کے چلنا. راستے میں کانٹے بھی آئیں گے, پتھر بھی آئیں گے, دشواریاں بھی آئیں گی, لیکن جب تیری ماں تھی تو تجھے نہ ان دشواریوں کا ڈر تھا, نہ ان پتھروں کا ڈر تھا, نہ ان کانٹوں کا ڈر تھا. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. وہ تو نبی تھے نا, جب ان کو دعا کی اتنی ضرورت ہے, میں اور آپ تو عام انسان ہیں, ہمیں کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے. ماں باپ کا دل جیتنا سیکھو, ماں باپ کو ناراض مت کرو, ماں باپ کو مصیبت مت سمجھو. اس لیے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, تو پھر ان سے ملنے کے لیے لوگوں کو قبرستان جانا پڑتا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوشی مانے, وہ ایک اللہ کا انعام جانے. اس لیے کہ ابن عباس کہتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ہم مکہ جائیں, مدینہ جائیں, خلاف سے لپٹ جائیں, حتیم سے لپٹ جائیں, حجر اسود کو چوم چوم کے اللہ سے معافی مانگے, گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے حج مقبول کے ثواب کی گارنٹی دی ہے. جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ ایک بار محبت کی وجہ سے اللہ کو ثواب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
تو دن صبح بابا کہہ رہے ہیں تو اسے اتنا ثواب ملا. اب حضور نے فرمایا اس سے 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا. ہم یہاں سے خرچہ کر کے جائیں, گارنٹی نہیں ہے نا آج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. ماں باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھا, اللہ نے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا. کسی نے کہا نا والدین کی کمی ان کے جانے کے بعد میں ہوتی ہے. بھلے ماں باپ کو وہ دنیا میں اگنور کرتا تھا, مصیبت جانتا تھا, چاہے جس طرح بھی وہ مصیبت سمجھتا تھا, لیکن انہیں مصیبت مت جانو, انہیں زحمت مت جانو, انہیں اللہ کی رحمت جان کر ان کی خدمت کرو. اس لیے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے نظر مانی تھی. نظر سمجھتے ہیں آپ لوگ, جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں منت. عورتیں ہمارے یہاں منتیں مانگنے میں مشہور ہے کہ میرے فلاں کام ہو جائے گا تو میں کھاٹو کے سمن دیوان باپ جی کے بکرا چڑھا دوں گی, کہتے ہیں فلاں باپ جی کے میں یہ منت پوری کر دوں گی. تو اس کو کہتے ہیں منت مانگنا. صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی اور میں نے کہا کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں جنت کے اوپر والے حصے کو بھی چوم لوں گا, نیچے والے حصے کو بھی چوم لوں گا. کتنی بڑی بات ہے, کام ہوگا تو, نہیں تو نہیں چوموں گا. اس کا کام بھی ہو گیا. یا رسول اللہ میں کیسے اب جنت کو چوموں؟ حضور کا فرمان دیکھو, حضور نے کیا فرمایا, اے انسان جا اپنے ماں باپ کا قدم اور پیشانی چوم لے. گویا کہ تو ان کے قدم اور پیشانی چومے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کے اوپر والے حصے کو اور نیچے والے حصے کو چومنے کا ثواب ملے گا. اب دوسرے صحابی تھے, انہوں نے کہا اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہو اور اس نے منت مانگ لی پھر وہ کیا کرے, بچے موگا ہی کرے. تو حضور نے کیا فرمایا, ان کی قبر کی, ماں کا قبر کا حصہ ہے تو اس کے پاؤں والا حصہ چوم لو, جنت کے نیچے والے حصے کو چومنے کا ثواب ملے گا. اور باپ کے سر والا حصہ چوم لو قبر کا جا کے, جنت کے اوپر والا حصہ چومنے کا ثواب ملے گا. جنت ہم نے دیکھی نہیں, سنا ہے کہ وہاں شہد کی نہریں ہیں, میٹھا میٹھا دودھ ہے, جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن جنت کا مزہ, جنت کا ثواب اللہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہے. نوجوانوں, بزرگوں, ماؤں بہنوں, یقین جانو ماں باپ جب تک ہیں ان کی دعائیں لے لو. اس لیے کہ فادرس ڈے پر ایک سیلفی لے کر فیس بک اور واٹس ایپ ڈال کر یتیموں کے دل پر چھریاں چلانے والوں, یتیموں کے دلوں پر نشیمن چلانے والوں, آج تم تو سوشل میڈیا پر اپنے ماں باپ کے ساتھ میں سیلفیاں لے کر ڈال لگے ہو اور فادرس ڈے منا رہے ہو. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کی سیلفی کی وجہ سے, آپ کے اس فادرس ڈے بنانے کی وجہ سے کوئی یتیم بھی ہو جس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو, اس کی نظروں سے جب آپ کی وہ تصویر گزرے گی تو ماں باپ کی محبت بھی اس کے دل میں جاگ اٹھے گی. پھر اس کے غم کا مداوا کون ہوگا, اس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں جناب آپ, اس کے دل کا بوجھ ہلکا کون کرے گا, اور جو اس پر عذاب ہوگا اس کا حقدار کون بنے گا؟ میں اور آپ ہی تو بنیں گے نا اس کے حقدار. تو سوشل میڈیا پر اپنے ماں باپ کی محبت ظاہر نہ کرو, ان کی کبا کو خدمت کرو, پاؤں کے پاس بیٹھو, کبھی ان کی ہلکے ہاتھوں میں خدمت کرو اور دیکھو کیا سکون ملتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. آپ کہیں گے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کے بادشاہ ہیں. بادشاہ چاہے تو رعایا کی گردن کاٹے, بادشاہ چاہے تو رعایا کو پھولوں کے بستر پہ رکھے, وہ اس کا حق ہے. ماں باپ ہمارے بادشاہ ہیں, تو جب تک یہ ہیں ان کی قدر کریں, اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. ماں باپ جن کے چلے جاتے ہیں دنیا سے, ان سے جا کر پوچھو آپ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں سے بالکل سخت دھوپ کے اندر آ چکا ہوں. تو نوجوان نسل کو اس طرف آنے کی سخت ضرورت ہے, سخت حاجت ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے. انہیں دوائی کی ضرورت ہو تو دوائی دلائے, ان کی خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت کرے, ان کی جو ہے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبائے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کے نچلے حصے کو چوما, اور جس نے باپ کی پیشانی کو چوما اس نے جنت کے اوپر والے حصے کو چوما. آپ دیکھیں ہم اور آپ تو یہی کون, ہماری تو 5 وقت کی نمازیں بھی ٹائم پہ ادا نہیں ہوتی.
ایک صحابی کا کتنا مقام. صحابی اس کے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ رخصت ہوئے. آپ ساری زندگی سجدے میں سر کو رگڑ لیں گے نا, تب بھی صحابی کے قدم سے مس ہونے والی دھول کے برابر بھی نہیں آپ پہنچ سکتے. صحابی کا اتنا بڑا مقام. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت علقمہ. حضرت علقمہ کی جب موت کا وقت قریب آیا نا, سمجھ میں آ رہی ہے باتیں میری؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت علقمہ کی جب موت کا وقت قریب آیا نا, تو حضور نے صحابہ کو بھیجا, کہا صحابہ علقمہ کی موت کا وقت قریب ہے, جاؤ تم لوگ کلمہ وغیرہ کا ورد کرو جا کر, تاکہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. حضرت بلال وغیرہ تھے صحابہ کرام, واپس آیا, کہا رسول اللہ ہم تو کلمے پہ کلمے پڑھ رہے ہیں, بلال کی زبان پہ تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا, کیا کریں؟ حضور نے کہا ان کی ماں کو بلاؤ. مائی کو بلایا, کہا مائی تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ حضور کا یہ سوال سن کر مائی رونے لگی. مائی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو برسنے لگے. آخر ماں تو ماں ہوتی ہے نا, کوئی بیٹا ستا دینا, کوئی اولاد نالائق نکل جائے نا, اس کے ماں باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا. حضرت حقیقت میں ایک مسجد کا امام ہوں, لوگ آتے ہیں بیچارے اپنا بوجھ لیتے ہیں, کوئی تعویذ کر دو, دعا کر دو, لوگ روتے ہیں آ کر, میری اولاد میرے قبضے میں نہیں ہے, میری اولاد میری بہو مجھ پر جو ہے اس طرح روب و دبدبہ جماتی ہے جیسے انہوں نے مجھے جنم دیا ہے, میں پریشان ہو چکا ہوں, حضرت کچھ دعا کر دیں. اس طرح بہت سارے لوگ آتے ہیں, روتے ہیں, اور ان کی آنکھوں سے اگر محبت کی نگاہ سے دیکھیں نا تو پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو ٹپکتے ہیں. کوئی بوجھ ہلکا کرے تو صحیح ان کا. آج ہمارے پاس جوانی ہے, ہمارے پاس مال و دولت ہے, ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمیں کچھ عہدہ مل گیا ہے. آج حسن ہے ہمارے پاس, دولت ہے, اچھا لباس ہے, اچھی عزت ہے, تو ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں. ماں باپ کچھ ہمیں بھلائی کی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم خاموش رہو, تمہیں سمجھ نہیں آتی. ارے جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر کسے سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے کہ ماں باپ تو اس وقت بھی تیری بولی کو سمجھتے تھے جب تو لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا تھا, 2 قدم چلتا گر جاتا. تیری ماں اس وقت بھی جان جاتی تھی میرے لختے جگر کو سردی لگ رہی ہے, میرے نور نظر کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میری آنکھ کے تارے کو سر میں تکلیف ہے. اس وقت بھی تیری ماں تو تیری پریشانی کو سمجھتی تھی. آج تجھے عزت ملی, شہرت ملی, وقار ملا, عہدہ ملا, تو تم ماں باپ کو کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, تم خاموش کرو. ایسا ہی واقعہ حضرت علقمہ کے ساتھ ہوا. مائی کو بلایا, کہا مائی تیرے بچے کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ صحابی رسول ہے صاحب, آنسو سے لگے مائی کو. مائی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے سے بہت ناراض ہوں. مائی کیا وجہ؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا علقمہ میری باتوں پر توجہ نہیں دیتا, کان نہیں دھرتا, اس کی بیوی اسے بلاتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا چلا جاتا ہے. بیوی کی باتوں پر تو خوب کان لگاتا ہے, بیوی اسے جیسے کہتی ہے وہ ویسے ہی چلتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بیوی نے اس کے ٹم ٹم اور ریموٹ فٹ کر رکھا ہو. میں اسے کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, میرے کاموں میں مجھے انٹرفیئر نہ کرو. میرا دل دکھتا ہے, آخر میں بھی تو اس کی ماں ہوں نا. یا رسول اللہ میں تو اس کی بولی اس وقت سمجھتی تھی جب اسے بولنا نہیں آتا تھا, جب اسے چلنا نہیں آتا تھا. آج وہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, میں بوڑھی ہو گئی تو وہ مجھے اگنور کر رہا ہے اور مجھے کہتا ہے ماں تجھے سمجھ نہیں آتی, تو چپ کر. میرا دل دکھتا ہے. یا رسول اللہ میرے دل سے بددعا نکلتی ہے. حضور نے کہا مائی تم اپنے بچے کو معاف کر دو. کیوں؟ کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا نا, ہے صحابی رسول, جنت میں جانا ہے یقینی, لیکن کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. مائی نے کہا میں تو معاف نہیں کروں, میرا اس نے دل دکھایا ہے, اپنی بیوی کی باتیں مانتا ہے, میری بات نہیں مانتا, میں کیسے معاف کر دوں؟ حضور نے کہا ٹھیک ہے مائی معاف مت کر. صحابہ کو کہا کہ تم لکڑیاں لے کے آ جاؤ, میں آگ لگا دوں اور علقمہ کو اس میں جلا دوں. اب ماں تو ماں ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں اپنے بیٹے کو کیسے جلتے دیکھنا برداشت کروں گی؟ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو نہیں چلتا دیکھوں گی. حضور نے کہا مائی یہ تو دنیا کا عذاب ہے, جہنم کی وہ گرمی, جہنم کی وہ آگ جسے 70,000 سالوں سے بھڑکایا جا رہا ہو, جہنم کی وہ سخت بدبو
میرا بیٹا علقمہ کیسے برداشت کرے گا؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف کر دوں گی، میرے بچے کو مت چلانا، میں اپنے بچے کو جلتا نہیں دیکھوں گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بیٹا تو بھلے نالائق نکل جائے لیکن ماں باپ کے لیے وہ بیٹا ویسے ہی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، جیسے بچپن میں ہوتا ہے ویسے ہی جوانی میں ہوتا ہے، اور جیسے جوانی میں ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں جانے کے بعد بھی ماں کی نظر میں بیٹا ہوتا ہے۔ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو معاف کر دوں گی لیکن آگ میں مت جلانا میرے بچے کو۔ حدیث کے الفاظ گواہ ہیں، فوراً علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا جیسے ہی ان کی ماں نے معاف کیا۔ ماں کی فتویٰ لگ جائے، ماں کے دل کی آہ لگ جائے تو صحابی کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں اور آپ کس خیالی پلاؤ میں ہیں، 5 نمازیں پڑھ کے سوچتے ہیں، جبکہ وہ بھی نہیں پڑھتے ہم تو، کہ شاید ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جس جنت کے چکر میں ہم سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں نا، جس جنت کے چکر میں ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رکھیں گے نا، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم غربا فقراء مساکین میں خیرات کر رکھیں گے نا، اس جنت کو تو اللہ نے سمیٹ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ تو کس جنت کے چکر میں گھوم رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہ ہو ہم باہر تو بڑے ملنسار بن کے گھومتے ہیں، دوستوں میں اوہ میٹھے میٹھے بول بولتے ہیں، ارے یار بڑی یاد آتی ہے، باہر جاتے ہیں تو میٹھے بول ایسے بولتے ہیں کہ سب راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بڑا اچھا ہے، بڑا میٹھی باتیں کرنے والا ہے۔ یہ اصل میٹھی باتیں نہیں، میٹھا زہر ہے۔ اس لیے کہ گھر میں تو ماں باپ کے دل پہ چھرے چلاتا ہے، ماں باپ کے دل پہ جو ہے سختیاں کرتا ہے، اور باہر جا کر بڑی محبتیں کرتا ہے۔ ایسا انسان حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آپ دیکھیں ماں باپ کے جانے کے بعد انسان کو کس قدر جو ہے احساس ہوتا ہے، کاش میرے ماں باپ جب دنیا میں موجود تھے میں ان کی قدر کر لیتا، میں ان کی عزت کر لیتا تو میرے لیے دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ حضرت برا بن عازب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ من ابر، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امکا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا امکا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے کہا امکا، تیری ماں کا حق ہے۔ 3 بار حضور نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ پھر حضور نے فرمایا ثم اباکا، پھر تمہارے باپ کا حق ہے۔ اب جو 3 گنا حدیث میں زیادہ ماں کو فضیلت ملی ہے نا، اس حدیث کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں کہ اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو 1 دن سے لے کر 9 ماہ تک رکھتی ہے۔ آسان کام ہے کیا؟ ہم اور آپ 2.5 کلو کا پتھر پیٹ پر باندھ کر گھومیں 1 منٹ، 1 مہینہ، کچھ گھنٹے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ صرف 1 کلو کا پتھر، کہا کہ 9 مہینے ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے۔ دوسری وجہ محدثین نے بتائی کہ ماں موت اور زندگی کی لڑائی لڑ کے بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے ماں کا زیادہ حق ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ وہ بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ آسان کام ہے دودھ پلانا، بہت مشکل کام ہے نا۔ ماؤں کا چین ختم ہو جاتا ہے، سکون مٹی میں مل جاتا ہے اولاد کو پروان چڑھانے کے چکر میں، لیکن جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے انہی ماں باپ کو ٹھوکروں میں ڈالتی ہے۔ اب آخری بات کر دیتا ہوں، اس کا وجہ کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، ریزلٹ ہمیں کیسا ملتا ہے؟ ظاہر ہے جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل ملے گا نا۔ اب کوئی آکڑا بوئے اور کہے کہ اس کے آم لگے، تو آکڑے کے تو کاٹے ہی لگتے ہیں، مارواڑی میں کہتے ہیں آکڑے کے کبھی آم نہیں لگتے۔ ہم نے بچے کی تربیت ہی ایسی کی ہے نا، بچے کی ہم نے جو ہے رہنمائی ایسی کی ہے، دین کی تعلیم نہیں دی۔ کچھ عورتیں نل پہ پانی بھر رہی تھی، ایک عورت پانی کا سر پہ گھڑا اٹھائے ہوئے تھی، بچہ آیا بیگ پیچھے لٹکائے ہوئے تھا،
माँ ने कहा वो देखो मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा वो इंजीनियर बन रहा है, मेरा बच्चा ये बन रहा है। इस तरह माँ ने दूसरी औरतों के सामने अपने बच्चे का मकाम बयान किया। दूसरा बच्चा आया, माँ ने कहा वो देखो मेरा बच्चा डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर आया, भाई डॉक्टर बन रहा है। उसने माँ के साथ आके कुछ भी नहीं किया, बस आके खड़ा हो गया। तीसरी औरत जो पानी भर रही थी नल पे, उसने कहा वो देखो मेरा बेटा आ रहा है, वो मुस्तफा की शरीयत सीख रहा है, वो कुरान पाक का हाफिज है, मुस्तफा की शरीयत का आलिम है। आते ही उसने कहा माँ तुम आराम करो, ये पानी का बोझ मेरे सर पे दे दो, मैं उठा के लेके चलता हूँ। सारी औरतों का सर जो है झुक गया शर्म की वजह से कि हम इन्हें इंजीनियर बना रहे हैं, इन्हें डॉक्टर बना रहे हैं, इन्हें दुनिया की तालीम दे रहे हैं, इन्हें इतनी भी मकाम और मर्तबा हासिल नहीं माँ बाप का कि माँ बाप के साथ किस तरह अंदाज से पेश आया जाता है। मेरा बच्चा, मैं इसे आलिम बनाई हूँ, मैं इसे हाफिज बनाई हूँ, इसको मुस्तफा की शरीयत पढ़ाई है। तो देखो इसने आके कहा माँ इस बोझ को तुम नहीं उठाओ, ये पानी का बोझ मेरे सर पे रखो, तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने तो मुझे 9 माह पेट में रखा है, तुमने तो मुझे 2.5 साल तक दूध पिलाया है। उन औरतों का शर्म से सर झुक गया। वजह क्या थी? उन्होंने दुनिया की तालीम तो दी लेकिन दीन की तालीम नहीं। तो जब दीन की तालीम नहीं देते हैं ना, फिर ऐसा ही होता है कि बेटा तो कुर्सी पे बैठा होता है, माँ बाप खाट पे पड़े रहते हैं, और जो है जिंदगी और मौत की आखिरी सांसें गिर लगे होते हैं। पेशाब भी बिस्तर में आ रहा है, पखाना भी बिस्तर में आ रहा है, रोटी भी बेटे नहीं पकड़ाते, नौकर चाकर पकड़ाते हैं कि बूढ़े के पेशाब से बड़ी सख्त बदबू आती है। नौकरानी को कहा जाता है कि बाबे को खाना पकड़ा दे। नौकरानी भी जब खाना पकड़ाने आती है तो नाक पे यूं रुमाल रख के आती है कि बाबे के जिस्म से बड़ी सख्त बदबू आती है। अल्लाह अकबर। वो माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें परवान चढ़ाया, जिनकी सारी जिंदगी औलाद को जो है अच्छे मकाम पे पहुंचाने की खातिर गुजर बसर हो गई, वो माँ बाप आज बूढ़े माँ बाप को इग्नोर करते हैं। एक बूढ़े माँ बाप को कमरा भी नहीं देते, वो बेचारा बरामदे में पड़ा है, कोई इज्जत नहीं, कोई उसकी जो है रेपुटेशन नहीं, बल्कि वो बदबू के अंदर सड़ा जा रहा है, पेशाब भी पखाना भी अंदर किए जा रहा है। रब की रहमत ने सदा दी, ऐ मेरे बंदे, दुनिया वालों ने तुझे छोड़ दिया है, दुनिया वालों ने तुझसे हाथ झड़प लिए हैं, परेशान ना होना, आजा, एक मौत का झटका मैं तुझे देता हूं, फिर लोग तुझे दूल्हा बनाएंगे, जो दुनिया का शाही लिबास तुझे पहनाएंगे, कापूर की वो गमगीन खुशबू तेरे जिस्म पर लगाएंगे, चारपाई पे तुझे लेटाएंगे, बाराती सारे पीछे होंगे, फूल भी तेरे जो है चारपाई पर होंगे। अब तुझे दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में मैं बुला रहा हूँ, मैंने तुझे पैदा किया, इज्जत के साथ अपने पास बुला रहा हूँ। इन दुनिया वालों ने तेरे साथ बड़ी बदसलूकी की है ना, तेरे बच्चों ने तेरे साथ बड़ी बेरहमी की है, मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आजा, मौत का एक मीठा घूंट पी ले और मेरे पास आजा। अब कहा लोगों, इसे जरा खूब धो के साफ लिबास पहनाना, खुशबू से इसको मुअत्तर कर देना, इसके जिस्म पे जो है फूलों की माला भी रख देना। फिर ये मौत भी बड़ी खूबसूरत चीज होती है। मौत यूं ही अल्लाह नहीं देता, जब दुनिया वालों से वो थक जाता है, अल्लाह को गवारा नहीं होता, अल्लाह उस बंदे को मौत की शक्ल में अपने पास बुलाता है, लोगों को कहता है खबरदार, पीछे चलना, इससे आगे मत चलना, आगे चलोगे तो फिर इस जनाजे की तौहीन हो जाएगी। कितना अल्लाह हमसे प्यार फरमाता है। मैं और आपसे पूछूंगा, आपसे मैंने कहा ना, माँ बाप की नजर में तो वो बच्चा बच्चा ही होता है, भले बूढ़ा भी हो जाए। एक शख्स था, उसने कहा, अम्मी, बचपने में उसने कहा था कि मुझे रात को डर लगता है, मैं रात की तारीकी में घबराता हूं। बचपने में उसने बात कही। उसकी माँ कहती है कि वो बूढ़ा भी हो गया, मेरा दिल इसी विश्वास में रहता है कि मेरे बेटे को कहीं डर तो नहीं लगा। उसके दाढ़ी के सफेद बाल आ गए, उसकी कमर झुक गई, आंखें धस गई, लेकिन माँ कह रही मेरे बेटे को कहीं रात की तारीकी सता तो नहीं रही, क्योंकि माँ की नजर में तो बेटा ही, माँ की नजर में तो वो बच्चा ही है। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप के मकाम को समझें, इसलिए कि जब ये दुनिया से चले जाते हैं फिर इनकी बड़ी कमी महसूस होती है। जब तक ये मौजूद होते हैं हम इनकी कदर नहीं करते, इनकी इज्जत नहीं करते। अगर मैं आपसे सवाल कर लूं कि माँ बाप से हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे साहब माँ ने
9 مہینے پیٹ میں رکھا، جنم دیا، دودھ پلایا، پرورش کی، اس لیے ماں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سوچو، جس ماں نے ہمیں جنم دیا، اس ماں سے جب ہم اتنا پیار کرتے ہیں، وہ ماں ہم سے اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے ہمیں خلق کیا، وہ رب ہمارا خالق ہے، تو وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو وہ ہمیں کوئی ایسے آوارے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں جو ہے موت کی شکل میں اپنے پاس بلائے گا، عزت کی زندگی دے گا، جوانی بھی دے گا، حسن بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ اگر ہم نے اس کی قدر کر لی تب تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اپنے ماں باپ کی خوب خوب عزت، خوب خوب مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، اگر عمل کر لیا جائے تو انہی باتوں پہ شاید میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھے۔ جن کے ماں باپ اولاد سے روٹے ہوئے ہیں تو وہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے جا کے قدموں میں گر جائے۔ خدا کی قسم سخت سے سخت دل بھی ماں باپ کا دل نرم ہو جائے گا اور آپ کو سینے سے چمٹا لیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو ماں باپ سے بے پناہ محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔